آگے بڑھتے ہیں. 2 پوائنٹ تھے ہماری اور دونوں پوائنٹ کیا تھے؟ پہلا، جج کریں ہر ایک کا ویک پوائنٹ دیکھیں. ویک پوائنٹ سے نہیں مطلب کہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنا ہے، وہ پوائنٹ جس سے وہ ان کا دل جیتا جا سکتا ہے، جس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، جو ان کی کمزوری ہے، جو ان کی ویکنس ہے، اس کے ذریعے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں. اور دوسرا، صبر شکر کر کے اسمائلی فیس کے ساتھ جو چیز ملے اسے کھا لیں. کوئی چیز پسند نہ ہو تو بھی ناگواری کا اظہار نہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. ساس کو آپ اس وقت تک نہ سمجھ سکیں گے، نہ اس کا دل جیت سکیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے نہ اس کی دعائیں لے سکیں گے، جب تک آپ اس کو اپنی ماں کی جگہ رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش جب تک نہیں کریں گے. آپ اگر بھائی شادی شدہ ہیں، اس گھر سے آئی ہیں، یا آپ کی شادی کے بعد آپ کے بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، تو آپ جب اپنی والدہ کے پاس بیٹھتی ہیں تو آپ جج کر سکتی ہیں کہ آپ کی والدہ کے کیا شکوے ہیں آپ کی بھابھیوں سے اور آپ کے بھائیوں سے. تو یاد رکھیں کہ یہی ہر ماں کے، میں ساس نہیں لفظ کہوں گی کیونکہ آپ کی وہ ساس ہے لیکن آپ کے شوہر کی وہ ماں ہے. تو ہر ماں، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ان کے جو لائف گزار چکے ہوتے ہیں، تجربہ بے حد زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کی ماں کو برا لگتا تو یاد رکھیں آپ کی بھابھیوں کے معاملے میں یا بھائیوں کے معاملے میں وہی آپ کی ساسو ماں کو بھی وہی چیز بری لگتی ہے. تو جب آپ فیصلہ کرنے لگیں کہ آپ کی ماں کیا چاہتی ہے اور بھائی سننے کا نام نہیں لیتے یا بھابھیاں اسے سنی انسنی کر دیتی ہیں، تو میری ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. سب سے بڑی چیز جس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا اپنے ساس سسر کے ساتھ معاملہ کرنے میں، وہ حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بیٹے کی یا اس اولاد کی دعا عرش پہ جاتی ہی نہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. تو میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اگر ساس سسر یعنی میرے ہسبینڈ کے ماں اور باپ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اس سے ناراض رہیں گے، تو پھر یہ ساری محنت اور پھر یہ ساری نماز جو کچھ بھی انسان ایک اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، جتنا کچھ اس کا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی وہ قبول ہی نہیں ہوں گے تو پھر اس ساری زندگی کی اسٹرگل کا فائدہ کیا ہوگا. اس چیز نے مجھے بڑا حوصلہ دیا اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میری ہمیشہ کوشش رہی. ان لیکچرز کا مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، یہ میری بھی زندگی کے تجربات ہیں اور میری والدہ کی بتائی بھی باتیں ہیں، اور اس نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ آج میں کہتی ہوں کہ جس مقام پہ میں اور میرے ہسبینڈ کھڑے ہیں وہ صرف میرے ساس اور سسر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سسر کو اپنے باپ کی طرح سمجھیے. آپ دیکھیں آپ کے والد بھی ہائپر بھی ہو جاتے ہوں گے، کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہوں گے، کبھی سختی بھی کرتے ہوں گے، کبھی پیار بھی کرتے ہوں گے. آپ سے ہمیشہ وہ کیا امید رکھتے ہیں، کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ آپ پھر بھی احترام کریں، اور وہ نہ بھی ڈیمانڈ رکھیں آپ تو ان کا پھر بھی احترام کریں گی. کیونکہ والد ہیں. لیکن جب شوہر کا والد کسی بات پہ ہائپر ہو جائے، ڈانٹ دے، کچھ کہہ دے، آپ مائنڈ کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیا وہ باپ ہے، اس کو حق نہیں ہے؟ اگر وہ کچھ کہہ دے آپ کے ہسبینڈ کو یا آپ ہی کو کہہ دے تو آپ اس کی بیٹی نہیں ہیں. یقین کریں یہ حدیث ہے کہ سسر سے پردہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ بیوہ ہونے کی صورت میں بھی اور طلاق یافتہ ہونے کی صورت میں بھی. کیونکہ جس بیٹے سے آپ کی شادی ہو جائے اس کا باپ آپ کے لیے حقیقی باپ بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کا نہ محرم نہیں رہتا، وہ آپ کا محرم ہو جاتا ہے، وہ آپ کا سسر جو ان سے، اور ہمیشہ وہ آپ کی باپ کی حیثیت سے رہتا ہے. لیکن ہم اسے باپ سمجھتے ہی نہیں. اب یہ جو پوائنٹس میں بتا رہی ہوں نا، یہ گھر بسانے اور نہ صرف بسانے بلکہ خوبصورت گھر کو خوبصورت بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. انسان اتنا پرسکون زندگی گزارتا ہے اور دوسرے بھی دیکھ کے رش کرتے ہیں، لیکن وہ پیچھے انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پیچھے قربانیاں کیا کیا آپ نے دی ہیں.
ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اور نندوں کے ساتھ اپنی سگی بہنوں کی مانت برتاؤ کرو. بہنیں ضد بھی کرتی ہیں، بہنیں ناراض بھی ہو جاتی ہیں، بہنیں لڑتی بھی ہیں، بعض بہنیں تو آپس میں کینہ بھی رکھتی ہیں، ٹسل بھی رکھتی ہیں، لیکن بہنیں بہنیں ہوتی ہیں، بہنوں کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا نا. یقین کریں مجھے ہر معاملے میں میری میڈم فرد نسیم ہاشمی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے اور ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگی انہیں دے دے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. میرا ایک پرسنل معاملہ ہوا تو میں ان کے پاس اکیلی بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا جب بھی رخسانہ اعجاز آپ فیصلہ کرنے لگے تو اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے کیجیے گا، بہت آسانی ہوگی. جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں نا وہی پھر آپ دوسروں کے لیے چاہیں گی. تو مجھے اس چیز نے بڑا ہی، اپنے استاد کی اس بات نے بہت مجھے فائدہ دیا. اگر میری بہن ہے تو بہت مجھے عزیز ہے، میں پردے بھی ڈالوں گی. اس کی کمیوں کوتاہیوں اور اس کی ضدی پن پہ، اڑیل پن پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں بہنوں بھائیوں میں، لیکن میں کبھی نہیں بار بتاؤں گی. اور نند کی تو میں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں گی، ایسی ہے، عقل نہیں ہے، بھلکڑ ہے، بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری بہن نہیں ہے. تو پھر آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے. پھر میں کہتی ہوں میری نندیں بڑی بری ہیں. ٹھیک ہے، جو بویا وہ کاٹ رہی ہوں نا. آپ نے ان کو بہنا سمجھا ہوتا تو کس طرح آپ کو بھابھی سے بڑھ کے بھی وہ آپ سے پیار کرتی. لیکن انہیں ملا کیا؟ آگے سے ایک روکھا پھیکا سا سٹائل. مجھے اپنی والدہ کے ساتھ دوستی کرنے میں اور ان کو ہینڈل کرنے میں جو بھی بزرگوں کے ساتھ تھوڑے بہت مسائل آ جاتے ہیں، فائدہ دیا جب میں نے اپنی بیٹی کو پالا کہ میں کس طرح اس کو پیار سے کھلاتی ہوں، منواتی ہوں، آخر وہ مان جاتی ہے. پھر میں سوچتی تھی کہ میری والدہ بھی مجھے اسی طرح بچپن میں لاڈ پیار سے کھلاتی ہوں گی، نہلاتی ہوں گی، منواتی ہوں گی. اور بعض دفعہ میری بیٹی ضد کر کے آگے پیچھے پھر کے بار بار ماما مان جائے، آخر مجھے ماننا پڑتا ہے. تو میں بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی سب کچھ کرتی ہوں گی. سیم وہی میں نے کیا جو ایک بچہ ماں کے ساتھ کرتا ہے، وہی میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور مجھ سے اکثر کہا جاتا تھا آپ کی امی بات کیوں مان جاتی ہیں؟ تو میں کہتی تھی کہ پھر وہ کرو نا جو میں کرتی ہوں. ڈانٹتی تھی وہ آگے سے کہ میں نے نہیں یہ میڈیسن کھانی. میں بچوں کی طرح ان کے ارد گرد گھومتی تھی، پھر لے کے آ جاتی تھی. میں کہتی تھی اچھا میرے لیے لے کھا لیں، اچھا ایک دفعہ کھا لیں پھر نہ کھائیے گا. تو آخر میں کھلوا کے چھوڑتی تھی. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کوئی میں کتابی باتیں نہیں کر رہی کہ آپ کے جی بڑا آسان ہے باتیں کرنا اور سسرال میں رہنا. رکھ کے دکھائے، رہے ہیں. اب سب نندے دیور سب اپنے گھروں کے ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے بھائی سمجھا دیور کو، نندوں کو اپنی بہنیں سمجھا. جان چھڑکتی ہیں ہم پہ، مجھ پہ جان چھڑکتی ہیں. یقین کریں کہ اتنا تو میں نے اپنی سگی بہنوں کو وہ الفاظ کہتے نہیں سنا جو میری نندیں کہتی ہیں. تو پھر ہم نے یہ اپنی زندگی کے تجربات آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی کھیل تماشے کے لیے لیکچر نہیں ریکارڈ کروا رہی. ٹھیک ہے، اب آگے پوائنٹ پہ آتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے ہر بات میں ان کی اصلاح مشورہ لیں. ہر بات، چھوٹی سی بات، کپڑے بنوانے ہیں، پرنٹ کون سا لوں، مجھے کون سا، آپ کیا کہتی ہیں، مجھے کون سا پرنٹ اچھا لگتا ہے. آپ نے ان کون سا کوئی بین الاقوامی ان سے مشورے لینے ہیں ملک کی؟ نہیں. گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچے کو اسکول داخل کروانا ہے، کریں آپ اپنی، لیکن ضرور بیٹھے کہ سمجھ نہیں آتی. پھر وہ کہیں گی فلاں اسکول میں نے فلاں میں پڑھایا، اچھا ٹھیک ہے فلاں. سب بات کریں ان سے، بہنوں سے، نندوں سے، فادر ان لا سے، مدر ان لا سے. ہر بات ان کے نوٹس میں ہو. باہر جا رہی ہے نا شاپنگ کرنے، میں جا رہی ہوں، میں اتنے بجے آ جاؤں گی، لائیں اس کو، ان کو دکھائیں میں یہ لائی. پوچھیں ان سے. اس سے ایک تو یہ جو فاصلے ہیں نا یہ نہیں بڑھتے، یہ فاصلے کم رہتے ہیں. فاصلوں کو کم کرنے کے لیے گپ لگانی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر زیادہ آپ کو بولنے کی عادت نہیں تو کم سے کم کاموں میں مشورہ ضرور لیں. پھر میں آپ کو یہی ایک تجربہ بتاؤں گی اپنا. شادی ہو کے آئی، دیکھا کچھ عرصے، جج کیا، سب کو دیکھا، سب کو سمجھا، اندازہ ہو گیا سب کا. اور اس کے بعد جب ہینڈ اوور ہوا، جیسے کوکنگ کا ہوتا ہے، سب کا خوش دلی سے قبول کیا. اور اٹھتے ہی کہنا
اپنی مدر ان لا کو کہ جی خالہ جان کیا پکانا ہے، تو وہ آگے سے کہتی تھی تم بتاؤ کیا لا کے دوں. پھر ہم دونوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر ہنستے تھے. میں کہتی تھی آپ فائنل کریں، وہ کہتی تھی نہیں تم مجھے بتاؤ میں منگوا دیتی ہوں پکا لینا. اتنی بیسٹ فرینڈ تھی میری ساس میری کہ لوگ کہتے ہیں جو میرے ارد گرد جاننے والے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنی بیسٹ فرینڈ ساس کسی کو نہیں دیکھی. تو چلیں کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. اگلے اس میں پھر میں نیا ٹاپک آپ کو اسی کے اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.